السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، انسان کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اسے خوشحالی دی، اور انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جب دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور یہاں تک کہ جب فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنایا گیا، چال چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، تو اس وقت ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ یہاں سے آپ چلے جائے، اور دربار میں آپ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، یعنی شہید کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فوراً بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے، اور جب مدین پہنچے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور پسینے سے تر ہوئے تھے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے دار جگہ پر گئے اور وہاں پر بیٹھے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دعا کرنے لگے کہ میرے رب، آپ میری طرف جو بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف چلے گئے، جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، پریشانی کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب، میری طرف جو بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، آپ کی طرف جو بھلائی آئی میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے جگہ دی، موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے ملازمت دی، کاروبار بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے سسرال بھی دے دیا۔ کتنی مشکلات موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اتار دی، رہنے کے لیے گھر دے دیا، رہنے کے لیے اہلیہ سے بھی نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کاروبار بھی دے دیا کہ جس گھر میں گئے، جو سسرال تھا، ادھر ہی ان کی ایک ذمہ داری لگ گئی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، انی عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ناپتول میں کمی نہ کرو۔ تو جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ بات نہیں مان رہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں جب دیکھا کہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے سوار زیادہ ہے،
اور کشتی بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے، تو سب نے مشاورت سے ایک قرآن اندازی کی کہ جس کا نام آ گیا قرآن اندازی میں ہم اسے سمندر میں گرا دیں گے۔ تو قرآن اندازی کی گئی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ایک بار ہوا، دوسری بار ہوا، جب تیسری بار قرآن اندازی میں نام پھر یونس علیہ السلام کا آیا تو انہوں نے کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی سمندر میں گرایا تو فوراً ایک بڑی ویل مچھلی آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور رات کا اندھیرا ہے، کوئی آکسیجن نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام پریشانی کی حالت میں اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فنادا اذ ذہب، کہ جب پکارا اندھیرے میں میرے بندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ میرے رب، میں نے اپنی جان پر نقصان کیا، اگر آپ مجھے بخشے کہ نہیں، مجھ پر رحم نہیں کرے گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ دعا یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو تم نکال دو۔ تو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی جب کنارے میں گئی تو فوراً موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام فوراً مچھلی کے پیٹ سے نکل کر باہر آ گئے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ پہلا سپارہ